السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 99 سے 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ جی، یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے۔ پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی وہ یہ تھی کہ جس نبی آخر الزماں کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نبی نہیں۔ اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کو کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے غلط قسم کے مسائل کو اصل بنیاد قرار دے کر مسلمان ہونے والوں کو برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی حرکات پر گرفت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ جی، اس آیت میں ایک گروہ سے مراد یہود مدینہ ہیں، جنہیں مدینہ کے انصار قبیلہ اوس اور خزرج کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھنا اور شیر و شکر ہو جانا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو پھر آپس میں لڑا بڑھا کر ان میں عداوت ڈال دیں۔ جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی تو یہود کے عناد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڈھے یہودی شماس بن قیس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجالس میں جا کر جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دے، اور اس سلسلہ میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھ پڑھ کر سنائے۔ نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دیا۔ بس پھر کیا تھا، تو میں سے کام شروع ہوا، اور نوبت بائیں جا رسید کہ ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ ہتھیار کی آوازیں آنے لگیں، اور مقابلہ کے لیے ہرا کا میدان بھی طے پا گیا، اور لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے۔ قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی۔ اتنے میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ چند مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گئے، اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے ہیں، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی ستم گر یہود تھے۔ پھر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے اور رونے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے، اور دوسرے یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بڑھا کر کافر بنا دیں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کے، اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد میرے ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ جی، گویا یہود کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بروقت متنبع کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسی صورت حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمانوں کے احوال پر گہری اور مشفقانہ نظر رکھتے ہیں۔ لہذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ایسے فتنہ انگیزیوں سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔